تھا ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں بھی کسی سرکاری ادارے میں جاب کر لیتی تو میں بھی آج فری یونٹ بجلی کے استعمال کر رہی ہوتی. اربوں روپے کے فری یونٹ مل رہے ہیں اور اس طبقے کو مل رہے ہیں جو مراد یافتہ ہے, امیر ہے, اور اس طرف حکومت کی نظر کرم کبھی کیوں نہیں گئی. کہتے تو یہ ہیں کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں, اصل مشکل فیصلے تو یہ کرنے تھے. دیکھیں کیسے کوئی فرق پڑ سکتا ہے اگر کیے جائیں. جی دیکھیں, پہلی بات بالکل ہمیں کلیئر کرنی چاہیے, یہ بالکل کلیئر بات ہے, کرسٹل کلیئر ہے کہ اس وقت جو بھی مہنگائی ہو رہی ہے, جو بجلی کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے, بل زیادہ آ رہے ہیں, یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی پالیسی اور وہ جو ڈیل کر کے گئے ہیں, جو وہ قیمتیں بڑھا کے گئے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اب یہ کہنا کہ جو 15-16 جماعتوں یا 14 جماعتوں کی حکومت تھی وہ کام نہیں کر سکی, وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے تجربہ بہت ہے, وی ڈونٹ کیئر, ہم نے آئی ایم ایف کو جناب 3 آم کی پیٹیاں دے کے $3 ارب لے لیے, اس قسم کے دعوے, گورنر ہاؤس میں پوری ایک بیٹھک سجائی گئی, پریس کانفرنس کی گئی, ہر کسی نے کریڈٹ لیا. اور اب اگر ہم کہیں کہ جناب نگراں حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور وہ نیگوشیٹ کرے, نہیں, جن کے پاس مینڈیٹ تھا, جن کے پاس حکومت تھی, وہ قوم کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فری بجلی ملتی ہے, فری مرات ملتی ہیں, دیکھیں پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, سویلین ڈیموکریسی ہو گئی, دیگر جو آپ کے حکمراں طبقے ہیں, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $17 ارب کی مرات لیتے ہیں. آپ اسلام آباد کے کسی بھی ایریے میں 10 منٹ کے لیے کھڑی ہو جائیں تو آپ کو ایک قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا جس میں اتنی بڑی گاڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے انجنز ہوں گے, اور وہ ایسے جا رہے ہوں گے کہ لگتا اس طرح ہے کہ جس طرف یہ جا رہے ہیں وہاں سے یہ اربوں ڈالر لے کے آ رہے ہوں گے, شاید اتنی تیزی سے یہ اس لیے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے یورپ میں کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ پروٹوکول ہو. تو یہ صرف بجلی کی بات نہیں ہے, یہ تمام مرات ہیں جس میں آپ کو لینڈ ملتا ہے, آپ کو دیگر مرات ملتی ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں کمشنرز کے, اس کے علاوہ بہت ساری مرات ہیں. جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے, میرے خیال میں اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی. اشرافیہ کی جو مرات ہیں اور اشرافیہ کا جو رویہ ہے قومی خزانے کے ساتھ, اس کے اوپر خدارہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے حیدر وحید صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیے گا, اب پچھلے دنوں ہم نے ایک اور صورتحال دیکھی. اب ظاہر سب کا کنسرن یہ بھی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں, آگے نہ بڑھیں. پیپلز پارٹی سی سی آئی میں حامی بھرائی, نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت الیکشن ہو, بعد میں آ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں, ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے ڈیٹ. آپ کے خیال میں تاریخ ویسے دے گا کون؟ صدر صاحب دیں گے, الیکشن کمیشن دے گا, کیونکہ اس پہ بھی خط و کتابت کافی ہوئی. لیکن جب پری میچورلی کوئی اسمبلی, نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ, اور پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتے ہیں, تو یہ ان کی ثوابدید اور آبلیگیشن ہوتی ہے کہ 90 دن کے اندر وہ تاریخ دے جنرل الیکشنز کی. اور یہ آرٹیکل 48(5) ہے, اور آئی تھنک کہ یہ کافی کلیئر ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ عوام ہے کہ الیکشن ایکٹ جو کہ ایک قانون ہے وہ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا, اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو. دوسرا یہ کہ 90 دن کے ساتھ ساتھ اور بھی شکے ہیں, اور یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں صاف شفاف بھی ہونے ہیں, پھر کیئر ٹیکر نے بھی کرانے تھے, اور پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کروانے ہیں, اور دیگر چیزیں, سینسس اگر نوٹیفائی ہو گیا تو ڈیلیمیٹیشن اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو دیکھیں یہ ساری شکیں جو ہیں ان کو ساتھ پڑھنا پڑے گا, یہ ساری آئین کی شکیں ہیں, اور ان کو اگر ساتھ پڑھیں تو میرے خیال سے تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ بے شک کے صاف شفاف ہونے ہیں, بے شک ای سی پی نے ہی کنڈکٹ کروانے ہیں, کیئر ٹیکرز کے انڈر ہونے ہیں, اور بے شک سینسس جہاں نوٹیفائی ہو جائے اور یا ہوا ہے صحیح یا غلط تو ڈیلیمیٹیشنز بھی ہونی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہونا 90 دن میں, اور اگر 90 دن میں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ اگلے الیکشنز کی طرف بات جائے گی سینسس کی. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ای سی پی اگر آج یہ کہے کہ میں 90 دن میں صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتا, تو پھر وہ کورٹ جا کے یہ بتائے کہ ریزنز دے کہ صاف شفاف الیکشن 90 دن میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری شکیں ہیں, سب فالو ہونی ہیں. لیکن سیکروسینکٹ شک جو ہے ایک پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی میں, جس کا آئین اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ عوام ہی اپنی حکومت کو پک کریں گے, اور جس مدت کے لیے پک کریں گے اس مدت کے لیے ہی وہ گورن کرے گی, اور اسی میں عوام کے مسائل کا حل ہے, اور یہی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. تو یہ سارے 90 دن کی بات جو ہے وہ اس کے اندر باقی ساری شکوں کو پڑھنا ضروری ہے. لہٰذا اگر سینسس نوٹیفائی بھی ہوا ہے تو قطع نظر اس بات سے کہ بے شک کے آئین میں یہ ہے آبلیگیشن کہ اب 120 دن ہے آئی تھنک کہ جس میں ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے. لیکن اگر 90 دن میں نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو افیکٹ اگلے الیکشن کے لیے دینا پڑے گا. ویسے بھی
آئینی ترمیم کے بغیر اس وقت سیٹیں بڑھائی نہیں جا سکتی. تو اگر بڑھائی نہیں جا سکتی سیٹیں الیکشن کے لیے تو پھر تو انہی سیٹوں میں رد و بدل تھوڑا سا آگے پیچھے ڈیلیمیٹیشن کی خاطر کیا ہم یہ سیکروسینکٹ جو 90 دن کی ہے اس کو بریچ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کورٹس اس سے اگری کریں گے. بٹ بہرحال ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بھی جو دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آئینی طور پہ ہی معاملات آگے بڑھیں. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ 90 دن میں الیکشن بھی نہ ہو اور یہ بات آئینی بھی نہ ہو اور ہو کے عدالتی فیصلوں میں عمل درآمد بھی نہ ہو، ایسے بھی ہم نے دیکھا کچھ بھی نہ ہو. جی نذیر لغاری صاحب، نذیر لغاری صاحب آپ بتائیے گا. ایک آخری بات کہہ دوں، دیکھیں اس میں دیر از اونلی ون اسپینر ان دا ورکس اینڈ دیٹ اسپینر ان دا ورکس از پیپل آن دا اسٹریٹس. اور اگر یہ بجلی کے بل سے چنگاری لگی ہے اور وہ اگر آگے بڑھ جائے آگ، یہی چیز ہے جو انشور کر سکتی ہے آئین پہ عمل درآمد، ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور 90 دن میں ابھی تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن ہوں گے. اور یوزلی احتجاج سے بھی کوئی چیز اچیو پاکستان میں ایز سچ ہوتی نہیں ہے. کیا اس دفعہ ہو پائے گی یا نہیں، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. لغاری صاحب آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں سبھی چاہتی ہیں کہ 90 روز میں ہو جائے یا کوئی ایک آدھ جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو؟ خاص طور پہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، پہلے سپٹمبر کی ڈیٹ دی نواز شریف صاحب کے آنے کی، پھر اب اکتوبر پہ چلی گئی ہے. ان کے آنے سے بڑا جڑا ہے یہ معاملہ کہ جب وہ آئیں گے تبھی الیکشن کیمپین نون لیگ کی شروع ہوگی. تو کیا نون لیگ حامی نہیں ہے 90 روز کے الیکشن میں؟ تو ویسے ہی اٹھا کر اقتدار ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہیں کہ جس طرح سے آپ نے 1.5 سال چلایا ہے آپ حکومت کو بھی چلا لیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی اور ٹکل کرنے. الیکشن کا آئین پہ بھی تو عمل درآمد کرنا ہے نا. نہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے آئین کو ہی بے دست و پاک کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، صرف یہ. اور جو بھی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ آئین جو ہے اس کو ایسی دستاویز ثابت کیا جائے جیسی دستاویز جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ کیا ہے کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، جب چاہوں گا پھینک دوں گا. تو یہ ہے اصل صورتحال اور وہ چاہتے یہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آمروں کی باقیات کی طرف سے ہمیں اس طرح کے خدشات رہیں گے کہ جب بھی کبھی آئین پر عمل درآمد کا وقت آئے گا تو آئین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. جب آئین کا بینیفٹ لینا ہوگا تو پھر کمر باندھ کر آ جائیں گے، جناب آئین جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے. اور ویسے آئین ڈوب رہا ہو اس وقت، تو عملاً آئین اس وقت ڈوب چکا ہے جب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروائے گئے اور وہ جو صریحاً خلا ورزی کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے اب اس میں بھی بہت سے ذمہ دار ہیں. ایک نہیں ہے کہ ذمہ دار صرف وہ ہیں. جب سپریم کورٹ نے معاملہ ہاتھ میں لیا تو 90 دن کی تاریخ دی جاتی اور 90 دن سے آگے نہ دیا جاتا، تو وہ نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو ہے اب یہ قومی اسمبلی کو اب 17 دن ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کو تحلیل ہوئے، اور باقی صوبائی اسمبلیوں کو بھی اتنے دن ہو رہے ہیں، اور 17 دن میں الیکشن کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اور 17 دن نکالیں گے پھر اس کے بعد کیا بچتے ہیں 90 میں سے جو آپ کے پاس دن کون سے بچ جاتے ہیں؟ آپ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ ابھی تک آپ نے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا وہ ڈی بھی شروع نہیں کیا ہے. ابھی تک انہوں نے نئی انتخابی فہرستوں کے لیے ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہے.